بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس عورت کے نصیب اور مقدر میں دولت لکھی ہوتی ہے اس پاکیزہ عورت میں یہ 5 خفیہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمیں یہ سچائی کھلے دل سے ماننی ہوگی کہ گھروں کے اندر رزق، نعمتوں اور حقیقی خوشحالی کا آنا محض اندھی محنت، شب و روز کی دوڑ دھوپ یا کسی اتفاقی قسمت کا عارضی کھیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک انتہائی گہرا، پوشیدہ اور مخلصانہ تعلق اس نیک سیرت عورت کے اعلیٰ کردار، پاکیزہ سوچ اور خوبصورت رویے سے بھی ہوتا ہے، جو اس گھر کی اصل ملکہ اور رونق ہوتی ہے۔ عورت کی 5 ایسی نایاب صفات اور پوشیدہ عادات جو نہ صرف شوہر کے دل کو ہمیشہ کے لیے جیت لیتی ہے، بلکہ پورے گھرانے اور خاندان کے لیے اللہ رب العزت کی خاص رحمت، نصرت اور لازوال برکتوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ عظیم نشانیاں اور خوبیاں ہر عام عورت میں ہرگز نہیں ہوتی، لیکن جس خوش نصیب گھر میں ایسی عورت موجود ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی رزق کے لازوال خزانے ایسے بے حساب برستے ہیں جیسے آسمان سے مینا برستا ہے اور پہاڑوں کا صاف شفاف پانی تیز رفتاری سے ڈھلوان کی طرف بہتا چلا آتا ہے۔ محترم ناظرین اور عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی اپنی عام زندگی میں اس گہری بات پر غور کیا ہے کہ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں شوہر دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، پھر بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر قرض، معاشی تنگی اور پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ ایسے سادہ اور چھوٹے گھر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ظاہری آمدنی انتہائی محدود اور کم ہونے کے باوجود دلی سکون، حقیقی خوشی، اطمینان قلب اور غیبی برکت کا ایک خوبصورت احساس ہر وقت ہر کونے میں موجود رہتا ہے۔ یقین مانیں، اس بڑے اور واضح فرق کی اصل جڑ اور بنیادی وجہ اکثر و بیشتر اس عورت کے باطنی کردار، حسن اخلاق اور اس کی تربیت میں چھپی ہوتی ہے، جو اس گھر کی اصل روح اور دھڑکن ہوتی ہے۔ وہ نیک بخت عورت اپنے منفرد انداز زندگی، اپنے میٹھے رویے اور اپنی پاکیزہ عادات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور فضل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ آج کی اس ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تفصیلاً لائیں گے عورت کی وہ 5 نہایت پوشیدہ خوبیاں اور غیبی علامات جو اگر کسی خوشبخت خاتون کے اندر رچی بسی ہوں تو سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ اس گھر کی دہلیز کی طرف اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں خود بخود بڑھنے لگتی ہیں اور مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ نشانیاں بظاہر بہت عام اور سادہ نظر آتی ہیں، مگر ان کی گہری ریکارڈنگ اور پیشکش میں اثر پیدا کرنے والی روحانی اور باطنی طاقت بے حد گہری، لاجواب اور لاسانی ہوتی ہے۔ ان پوشیدہ نشانیوں کی گہرائی کو سچے دل سے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے بزرگوں کا بیان کردہ ایک بے حد خوبصورت ایمان افروز اور نصیحت آموز واقعہ پوری توجہ اور سماعتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک نوجوان تھا جو زرعی آلات اور زراعت کے سامان کے کاروبار میں اپنی انتھک محنت، ایمانداری، دیانتداری اور سچائی کی اعلیٰ روایت کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک بہت اچھی اور معتبر پہچان بنا چکا تھا اور سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کی دکان پر اکثر خریداروں کا رش رہتا تھا، لوگ اس کی بات پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ اپنے روشن مستقبل کے بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر جیتا تھا۔ اس کے دل میں یہ معصوم خواہش بھی مچلتی تھی کہ اب زندگی کے اس طویل اور کٹھن سفر میں ایک نیک، انتہائی سمجھدار اور صابر اور پڑھی لکھی شریک حیات اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو اس کے مکان کو محبت اور اخلاص سے واقعی ایک خوبصورت گھر بنا دے۔
آخرکار اس کی پاکیزہ نیت اور قسمت نے بھرپور ساتھ دیا اور ایک نیک سیرت باحیا لڑکی سے پاک نکاح کے ساتھ اس کی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شروع کے ابتدائی دن خوشیوں، مسکراہٹوں اور امیدوں سے بھرپور تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ ایک جیسی اور ہموار نہیں رہتی، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ وہ ہنستا کھیلتا کاروبار جو کبھی علاقے میں ترقی کی بہترین مثال مانا جاتا تھا، اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر زوال اور خسارے کا شکار ہونے لگا۔ گاہک آتے، دکان کو دور سے دیکھتے، مگر کچھ بھی خریداری کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جاتے۔ یوں دن بدن نقصان بڑھتا گیا، دکان پر اور سر پر قرض کا بوجھ چڑھنے لگا، اور پورے گھر کا ہنستا کھیلتا ماحول اچانک بوجھل، اداس اور خاموش ہو گیا۔ نئی نویلی دلہن نے جب اپنے سرتاج اور شوہر نامدار کے چہرے پر دن بدن بڑھتی ہوئی پریشانی، اداسی اور گہرے تفکرات دیکھے تو اس کا حساس دل بے چین ہو گیا اور وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ سچا ہو تو اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ اسی الجھن میں ایک اللہ والے نیک سیرت بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے گھر کے تمام پریشان کن حالات اور معاشی تنگی کا سارا ماجرا رو رو کر بتا دیا۔ بزرگ نے اس کی پوری بات انتہائی تحمل، شفقت اور توجہ سے سنی اور اسے خاص نصیحت کرتے ہوئے نہایت نرمی اور پیار سے کہا، بیٹی مایوس مت ہو، عنقریب تمہارے گھر کے کھلے صحن میں کچھ بے زبان پرندے اتریں گے۔ وہ پرندے دراصل تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان اور آزمائش ہوں گے۔ اگر تم نے پورے اخلاص اور خوش دلی سے ان بے زبانوں کو دانہ پانی دیا اور ان کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس چھوٹی سی سخاوت اور ہمدردی کے بدلے تمہارے گھر میں غیب سے رزق، دولت اور برکت کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے انہیں اپنے گھر سے کبھی خالی ہاتھ اور پیاسا نہ لوٹانا، چاہے تمہارے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چند دن گزرنے کے بعد واقعی اللہ تبارک و تعالی کی شان سے کچھ پرندے صحن میں اچانک اترے، مگر بدقسمتی سے اس وقت شوہر شدید ذہنی پریشانی کے عالم میں دکان کے خیالات میں گم تھا اور اس نے بے دھیانی میں غصے اور جلدی میں ان پرندوں کو وہاں سے اڑا کر بھگا دیا، اور اس وقت معصوم دلہن کو اس بات کی بالکل خبر نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے بعد گھر کے معاشی حالات مزید خراب اور ابتر ہو گئے۔ دلہن شدید مایوس اور غمگین ہو کر دوبارہ اس اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بزرگ نے اس کا اداس چہرہ دیکھا تو مسکرائے اور تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں اور ہمت مت ہارو، اللہ پاک اپنے بندوں کو توبہ اور اصلاح کا دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، بس امید قائم رکھو۔ کچھ دن مزید گزرے تو ایک بار پھر وہی پرندے دوبارہ صحن میں آ اترے۔ اس بار دلہن الرٹ تھی، اس نے فوراً بھاگ کر ان کے لیے بہترین دانہ پانی رکھا اور انتہائی مسکراتے چہرے، محبت اور خوش دلی کے ساتھ ان کا پورا خیال رکھا۔ وہ بے زبان پرندے پیٹ بھر کر سیر ہو کر وہاں سے نیلے آسمان کی طرف اڑے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی بے زبان بولی میں اس گھر کو ڈھیروں خاموش دعائیں دے گئے ہوں۔ اس خوبصورت واقعے کے بعد حیرت انگیز اور معجزاتی طور پر گھر کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ کاروبار اچانک دوبارہ سنبھل گیا، پرانے اور نئے گاہک دکان پر لوٹ آئے، قرض اتر گیا اور گھر میں پہلے جیسی برکت اور خوشحالی واپس آ گئی۔ شوہر اس اچانک تبدیلی پر شدید حیران تھا۔ اس نے تجسس سے اپنی بیوی سے اس کی وجہ پوچھی تو بیوی نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، میرے سرتاج، یہ سب
ان بے زبان معصوم پرندوں کی دعاؤں، ان کے اخلاص اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا اثر ہے، جنہیں ہم نے اپنے گھر میں عزت، محبت اور خوش دلی دی تھی اور ان کا خیال رکھا تھا۔ محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، اس سچے اور سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مخلوق خدا اور بے زبانوں پر رحم کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کی برکت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے رزق کو اپنی طرف کھینچنے والی صابر عورت کی سب سے پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ وہ بے حد مہمان نواز ہوتی ہے اور اپنے ایثار اور قربانی کی وجہ سے خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے خوش دلی سے کھانا رکھ دیتی ہے اور ماتھے پر شکن نہیں آنے دیتی۔ یہ محض ایک عام سی گھریلو عادت یا روز مرہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عظیم اور پسندیدہ عمل ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایسی سخی عورت اپنے دل کی بے پناہ وسعت اور اخلاص سے رزق اور برکت کو اپنے گھر میں خود دعوت دے کر بلاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں دسترخوان بے حد سادہ ہوتا ہے، کھانے کے برتن بھی چھوٹے اور پرانے ہوتے ہیں، مگر وہاں برکت اور اطمینان بے مثال اور لازوال ہوتا ہے۔ تھالی میں چند نوالے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانے والے سب لوگوں کو پوری طرح سیر اور مطمئن کر دیتے ہیں۔ اصل راز کھانے کی ظاہری مقدار مہنگے پکوانوں یا بڑے برتنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پاکیزہ نیت، خلوص اور تڑپتے ہوئے جذبے میں چھپا ہوتا ہے جس محبت کے ساتھ وہ کھانا مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر پکا ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے دل سے عزت اور تکریم کرے۔ جو عورت اپنے ایمان کو اس خوبصورت عملی اور مخلصانہ عمل میں ڈھال لیتی ہے، اس کے گھر کی دہلیز پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکتیں خود چل کر آتی ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری نہایت باریک، نازک مگر انتہائی طاقتور اور اثر انگیز نشانی یہ ہے کہ وہ نیک بخت عورت اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے کام، اس کی ادنا سی کوشش اور کم آمدنی پر بھی ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہے اور شکوہ نہیں کرتی، چاہے وہ شوہر کی طرف سے لائی گئی ایک سادہ سی سوکھی روٹی ہو یا کوئی معمولی اور سستا سا تحفہ ہو۔ شکر کرنے والی اور قناعت پسند عورت کا یہ خوبصورت رویہ صرف شوہر کے دل کو ہمیشہ کے لیے نہیں جیتتا اور اسے اپنا اسیر نہیں بناتا، بلکہ اللہ رب العزت کی خاص رضا، خوشنودی اور رحمت کو بھی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی دن بھر کی تھکن، اس کی محنت اور اس کی جائز کوشش کو دل سے پہچانتی ہے اور اس پر مسکرا کر شکریہ ادا کرتی ہے، تو وہ دراصل اس کی محنت اور اس کی مردانگی کو ایک عظیم عزت اور مقام دے رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک شوہر سارا دن دھوپ اور تنگی میں سخت مزدوری کرنے کے بعد شام کو ایک سادہ روٹی گھر لے آئے اور بیوی اس کی کمائی کو معمولی سمجھ کر منہ بنائے، خاموشی اختیار کرے یا چہرے پر ناگواری دکھائے، تو وہ حلال روٹی پورے گھر کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے اور برکت اڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہی عورت محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے، تو وہ ادنا سی روٹی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی اور بابرکت نعمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ بالکل واضح اور پکا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم
तुम दिल से मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें यकीनन और ज़्यादा अता करूँगा और अपने ख़जानों से दूँगा। वो औरत जो अपने बच्चों के सामने तंगी में भी क़नाअत, सब्र और शुक्र एक ज़िंदा और अमली मिसाल बनती है, वो पूरे घर को अपनी बरकत से खैर व आफ़ियत का मरकज़ और गहवारा बना देती है। तीसरी निहायत गहरी फजीलत वाली और गहरा असर रखने वाली निशानी ये है कि वो पाक दामन औरत अपने शोहर की इज़्ज़त, उसके वक़ार और उसके नामूस को बिल्कुल अपनी इज़्ज़त और वक़ार समझती है और किसी भी हाल में चाहे जितनी भी तंगी हो उसे दूसरों या रिश्तेदारों के सामने कभी रुस्वा और जलील नहीं करती। शोहर को इज़्ज़त देना और उसका मान रखना दरअसल वो खामोश और पोशीदा सदका है जो ज़ुबान से कम और दिल की गहराइयों और मुखलिसाना अमल से ज़्यादा अदा होता है। वो आकिल और नेक औरत जो अपने शोहर की ज़ाती कमज़ोरियों और ख़ामियों पर पर्दा डालती है, ख़ानदान और मुआशरे में उसकी बात को हमेशा संभाल कर और अच्छे अंदाज में पेश करती है और उसके वक़ार की हिफाजत को अपनी सबसे बड़ी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी समझती है। वो दरअसल अपने घर की छत और बुनियादों को हमेशा के लिए लोहे की तरह मजबूत कर रही होती है। जब औरत हालात की ख़राबी पर शिकायत और ताने देने के बजाय खामोशी और दुआ का रास्ता चुनती है और तंज़ो मिज़ाह के बजाय शोहर की इज़्ज़त नफ्स को तरजीह देती है, तो उसके पाक दिल से निकलने वाली खामोश दुआएं किसी अल्फाज की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो अर्शे इलाही तक सच्ची परवाज़ करती है और उनका असर बहुत बुलंद होता है। हदीस मुबारका में साफ आता है कि औरत अपने शोहर के घर की, उसके बच्चों की और उसके मालो आबरू की मुस्तकिल निगहबां और ज़िम्मेदार है। बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान अपने जीवन साथी की दिल से इज़्ज़त करता है और उसे मकाम देता है, अल्लाह पाक उसके नसीब में इज़्ज़त के साथ साथ बेहिसाब रिस्क और दौलत भी लिख देता है। ऐसे मोहब्बत वाले घरों में सादा पानी भी पीने वाले के लिए आब हयात बन जाता है और ज़िंदगी का जितना भी बड़ा बोझ हो वह बिल्कुल हल्का और आसान महसूस होने लगता है। चौथी निहायत गहरी, दिल को तड़पा देने वाली और रूह को छू लेने वाली निशानी ये है कि जब कभी ज़िंदगी के सफ़र में घर के अंदर अचानक शदीद मुश्किलात आ जाएं, सर पर कर्ज़ का बोझ बढ़ जाए या तंगी और इफ़लास दरवाज़ा खटखटाने लगे, तब भी वो नेक खातून कभी शोर नहीं मचाती, महल्ले वालों के सामने शिकवे शिकायतें नहीं करती, बल्कि सब्र व इस्तिकामत को अपना सबसे बड़ा हथियार और ढाल बना लेती है। यह सब्र और खामोशी कोई कमज़ोरी या बुज़दिली नहीं है, बल्कि एक ऐसी इलाही और बातिनी ताकत है जो पूरे घर को बदतरीन तूफ़ान और आजमाइश में भी जन्नत जैसा पुरसुकून, पुरुमीद और महफूज रखती है। ज़िंदगी के सफ़र में हर इंसान पर ऐसे कठिन लम्हात ज़रूर आते हैं जब रिज़्क़ की राहें आर्जी तौर पर तंग हो जाती हैं। उन मुश्किल हालात में अक्सर कमज़ोर घरों में चीखो पुकार, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का बाज़ार गर्म हो जाता है, जिससे बरकत चली जाती है। मगर एक सच्ची साबिर औरत ऐसे तूफ़ान में भी अपनी ज़ुबान को गिले शिकवों से सख्ती से रोक लेती है और अपने पूरे मामले और दिल को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का ये आफाकी और अटल इरशाद है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है और उनकी मदद फरमाता है। अब आप ख़ुद ही ठंडे दिल से सोचिए, जिस घर में एक औरत के मुखलिसाना सब्र की वजह से ख़ुद कायनात के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मायत और मदद शामिल हो जाए, वहाँ भला तंग दस्ती, गरीबी और अफलास कैसे ठहर सकती है। वहाँ माशी मुश्किलात और बंदिशें धीरे धीरे
خود ہی اپنا راستہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں اور سب سے گہری آخری نشانی یہ ہے کہ اس پاکیزہ عورت کی زبان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر، تسبیح اور استغفار میں بھیگی رہتی ہے، اور اس کے پاکیزہ آنسوں رات کے گہرے اندھیروں اور سناٹوں میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر مصلی کو سیراب کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنے رب کو تنہائی میں پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ درد اور تمام حاجتیں صرف اور صرف اپنے سچے مالک کے سامنے رو رو کر رکھتی ہے، وہ عورت اس گھر کی سب سے بڑی دولت، سرمایہ اور خوش بختی ہوتی ہے۔ ایسی عابدہ اور زاہدہ عورت کے تقوی، طہارت اور سجدوں کی برکت سے پورے خاندان اور آنے والے نسلوں کے لیے غیبی رزق اور حقیقی خوشحالی کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن میرے محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، یہاں اسکرپٹ کے آخر میں ایک بہت ہی اہم، بنیادی اور شرعی بات یاد رکھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں ایک طرف عورت کا صابر، شاکر، باحیا اور نیک ہونا گھر کے اندر خیر و برکت لاتا ہے، وہیں دوسری طرف شوہر کا بھی یہ لازمی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے انتہائی اچھا، نرم اور محبت بھرا سلوک کرے، اور باہر کی دنیا سے ہمیشہ حلال رزق، طیب کمائی کما کر لائے، کیونکہ حلال کمائی ہی برکت کی پہلی، بنیادی اور سب سے بڑی شرط ہے۔ جب شوہر کی حلال اور پاکیزہ کمائی اور عورت کا نیک صابر کردار ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا گھر زمین پر واقع جنت کا ایک خوبصورت نمونہ بن جاتا ہے، جہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اگر اللہ پاک کے فضل سے آپ کے گھر میں بھی ایسی صفات والی عورت موجود ہے، چاہے وہ آپ کی شفیق ماں ہو، پیاری بہن ہو یا آپ کی وفادار بیوی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس پوری دنیا کے سب سے امیر، خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گھروں کو ایسی ہی برکتوں، محبتوں، راحتوں اور نیک اسلامی صفات کا ہمیشہ کے لیے گہوارہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔